بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. تقریباً 10 سال پہلے یعنی کہ ڈر گیا تھا. پھر ڈرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب سے سروس ہاسپٹل میں یعنی کہ رابطہ ہوا تھا. تو وہاں پہ یعنی کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تھے. پھر انہوں نے پوچھا یعنی کہ آپ کو کیا پرابلم ہوئی. تو اس نے بتایا کہ یعنی کہ میں صبح سوتے ہوئے اٹھا ہوں تو ڈر گیا یعنی کہ نا. تو پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کے گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا کہ یعنی کہ اسی سیٹنگ میں اسی ٹائم پہ یعنی کہ ٹھیک ہو گئے. یعنی کہ یہ واپس چلے گئے. اس کے دوبارہ کہیں اور لے کے جانے کی ضرورت نہیں پڑی. پھر آفٹر 10 ایئرز یہ پھر دوبارہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. پھر یہ اپنی میموری لاس کر گیا. اور پھر جو ہے نا پھر ہم نے ڈاکٹر صاحب سے پھر رابطہ کیا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ اسے بیبیاں پاک دامن لے کے جائیں اور بابا موجد دریا پہ لے کے جائیں. تو اس کو نیک لگی ہوئی تھی. اسے ہم جہاں بھی موو کرتے تھے نا یعنی کہ تھرو ہم اسے ایمبولینس موو کرتے تھے. یعنی کہ یہ گاڑی میں بیٹھنے کے بھی قابل نہیں تھا. تو پھر وہاں پہ ہم نے بابا موجد دریا پہ یعنی پہ کرامت ہوتے دیکھی ہے. یعنی کہ کھڑے ہو کے یعنی کہ اسے ہم اٹھا کے لے کے گئے ہیں. نیک کی سے لگی ہوئی ہے اور ساتھ جو ہے نا بیساکھی ہے. بیساکھی اس کی مدر کو پکڑائی ہے. اور اسے دونوں بھائی نے وہاں پہ نا اسٹیٹس ہیں کو 8-10 ہیں. تو اسے اٹھا کے لے کے گئے. یہ کہہ رہے میں نے وضو کرنا ہے. اس نے وضو کیا پہلے. پھر اس نے یعنی کہ کہہ رہا جی مجھے کوئی نہ بلائے. پھر یعنی کہ یہ سرکار کے یعنی کہ پاؤں کی طرف یعنی کہ جھک گیا. جھکنے کے بعد تقریباً 10-15 منٹ بعد جو ہے نا یہ آہستہ آہستہ یعنی کہ پہلے اس کی ٹانگ زمین پہ لگنی شروع ہو گئی. پھر جو ہے پھر یہ کہتا جی کہ مجھے جو ہے نا وہ پھر یعنی کہ یہ نا اسٹے رہا یہاں وہاں پہ 5-10 منٹ اس نے اور اسٹے کیا. پھر جو یعنی کہ یہ ایک دم روتا ہوا اٹھا. کہہ رہا جی میں نے جو ہے نا پھر اس نے یعنی کہ اپنی مدر کو پوری فیملی تھے یعنی کہ پھر اس نے سب کو پہچان لیا کہ یار یہ میری مدر ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میری بھی تقریباً 52-53 سال کی لائف ہے. پہلی مرتبہ میں نے دیکھا. اب اس کی مدر ہے اسے کوئی برین میں کوئی ٹیومر کو اس طرح کی پرابلم ہو گئی ہے. وہ بیٹھی ہیں باقی وہ خود اپنے بارے میں بتا دیں گی. ٹھیک ہے. اور وہ کاکا کدھر ہے؟ جی وہ کدھر ہے بچہ؟ یہ پیچھے. اچھا آپ ہو. اس کو مائک دیں ذرا. آپ آگے آ جاؤ. اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا آپ نے لاسٹ ٹائم؟ جی مجھے نہیں یاد بالکل بھی. دکھاؤ میں پکڑ. اچھا جی بیٹھ جاؤ. یار ہم نے تو یہ صرف فلموں میں دیکھا ہوا تھا کہ یادداشت جاتی ہے اور واپس آ جاتی ہے. یہ ریئل میں بھی ہوتا ہے؟ جیسے وہ انڈین فلم میں ہوتا ہے. ہاں میں وہ یعنی کہ وہ منت مانگتے ہیں آگے ناچنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ٹل بجاتے جاتے ہیں. تو گانا ختم ہوتا ہے وہ جو ہے نا ملاقات ہو جاتی ہے وہی سین ہے. honestly آپ لوگ کی کیا فیلنگس تھی؟ کیا پیرنٹس کی کیا فیلنگز ہو سکتی ہیں. حیران اور رونا. اچھا آپ بتاؤ اپنا ایکسپیرینس کیا ہوا تھا. بابا موجد دریا کو کچھ کہا تھا آپ نے؟ لائک تھرو آؤٹ اس ٹائم پیریڈ میں تو مجھے کچھ ایسا کچھ بھی ریممبر نہیں تھا. جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس ٹائم فریم سے لائک 60 to 70 days میں لائک میموری لاس تھی میری فل. تو جب پھر اکارڈنگ ٹو جس طرح پیرنٹس نے بتایا کہ فرسٹ ہمیں لے کے گئے دربار. پھر جب اس ٹائم پہ جب پھر گھر آیا تو کچھ میں نے انڈیکیشنس کی کہ میں نے دوبارہ جانا ہے پھر دربار. تو پھر یہ دوبارہ مجھے ادھر دربار لے کے گئے. دین ہے کہ انہوں نے پھر وضو وغیرہ میں نے بتایا کہ میں نے وضو کرنا ہے. پھر اس کے بعد کوئی ہاف این آور میں ان کے مطلب قدم مبارک میں میں جھکا رہا ہوں. تو لائک وہ آہستہ آہستہ کر کے کو ہے کہ میں اپنی لائف میں بیک آیا ہوں. اور سب کو پہچان لیا پھر؟ جی وہ اس ٹائم پیریڈ میں لائک ایسے ڈاکٹرز تو کہتے تھے کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے ہو جائے گا ورنہ یہ بہت ٹائم ٹیکنگ ہوگا کہ آہستہ 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 آ جائے ورنہ مشکل ہے. تو وہ بس فریکشن آف سیکنڈ میں ہو گیا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. تو پھر ان ڈاکٹر صاحب کے پاس واپس گئے تھے. پھر ان کو بھی حیران کیا؟ وہ بھی حیران ہو گئے تھے. وہ بھی کہتے کہ میں نے بھی اپنی لائف میں فرسٹ ٹائم ہی دیکھا ایسا ہوتے ہوئے. ویسے ہاں تو ان کو بتانا تھا پھر ہم نے سورہ رحمان سنی ہے. ایگزیکٹلی ہم نے کو پھر سارا بتایا تھا اس طرح سورہ رحمان کا. پھر ہم نے اس طرح سارا سنا تھا. تو اس طرح یہ ڈاکٹر سے تو پھر میں نے کہا تھا اس کو پھر جاری رکھو. اچھا اب کیا کر رہے ہو؟ اب اسٹوڈنٹ میں نے ایڈمیشن لینا ہے. تو کیا بیچلرز میں بزنس میں ایڈمیشن لے رہا ہوں. BBA؟ جی. اچھا تو آگے وہاں دعائیں کراؤ گے؟
انشاءاللہ ہاں بس وہاں پہ بھی اسٹوڈنٹس کو دعائیں کرایا کرنی ہے. ضرور انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آپ کو تو ایکسپیرینس ہی اصل میں بہت میریکولس ہے. جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ مطلب اتنی لائف میں ہم نے کبھی بھی ایسے نہیں سنا اور اتنے سیکنڈز میں ایسے ہو جائے. ادروائز لوگ کتنا خوار ہوتے ہیں, سرجریز کرواتے ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ نا مطلب ہمارے ساتھ کتنے بڑے معجزے ہوئے ہوتے ہیں, ہم اس کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے. مطلب یہ اتنی بڑی بات ہے. اور اگر آپ ابھی بھی جنرل ہاسپٹل یا سائکائٹری سینٹرز آپ ان جگہوں پہ جا کے دیکھو, مریض ٹھیک ہی نہیں ہوتے. تو یہ مطلب اور ہم کس طرح سے شکر ادا کر سکتے ہیں. یہی ہے نا کہ ہم مخلوق خدا کو جو پھنسے ہوئے ہیں یا جو پریشان ہیں, آپ ان کو دعا کراؤ آگے اس نیت سے کہ میں تھینک یو کر رہا ہوں اللہ میاں کو. ٹھیک ہے نا. چلو اب ہم آپ کی ماما سے بات کر لیتے ہیں. ہاں جی. جی میرا یہ ایکسپیرینس تو بہت ہی اللہ کا شکر ادا کرنے والا, اور ایسا میجک تھا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کیسا ہوگا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت کرم کیا. لیکن اس کے بعد یہ 3 سال سے نا میرے ساتھ اسی طرح ہو رہا ہے. ہر 1 سال کے بعد ایک اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لاسٹ ایئر اس کا ہوا یوں, اس کے بعد پھر 1 سال کے بعد جو ہے نا اب مجھے یہ پرابلم ہو گئی ہے کہ میرے جسٹ کچھ بھی نہیں, ایک آنکھ میں دھندلا پن تھا. تو مجھے یہی فیل ہو رہا ہے کہ جیسے آنکھ میں کوئی موتیا یا اس طرح کا ہے. میں آئی سرجن کے پاس جا رہی ہوں 6 ماہ سے, تو وہ ڈائگنوز نہیں کر پا رہے. اب جو انہوں نے ہمارے ہی کروایا تو اس میں مجھے ڈائگنوز ہوا کہ میرے برین میں ٹیومر ہے. اب موسٹلی ڈاکٹرز کا یہی کہنا ہے کہ اس کی سرجری ہی ہوگی. اب میں جا رہی ہوں, لیکن میرا یقین اللہ پہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے مجھے اس بیماری میں ڈالا ہے وہ اسی طرح مجھے نکال بھی دے گا. اور ایسا ہی ہوگا کہ مطلب میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی بغیر کسی سرجری کے. اب میں نے ایک ٹیسٹ کروایا MRI میں بھی, مجھے جتنے ڈاکٹرز نے کہا یہی کہا. اب انہوں نے مجھے ایک اسکین کروایا. اب آج مجھے ڈاکٹر صاحب نے جن ڈاکٹر کے پاس بھیجا تھا, عبدالحمید تھے, وہ نیورو سرجن ہے, میں ان سے ہو کے آ رہی ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی یہ رپورٹس دیکھ کے جو ہے نا وہ ان سے یہ ہو سکتا ہے کہ کراچی میں ایک سینٹر ہے, وہاں یہ ایک لیزر سرجری کرتے ہیں وہ, تو آپ پاسبل ہے کہ آپ کی یہ وہ ہو جائے. وہ بہت ہی سیکیور اور چند منٹس کی, یعنی کہ 30 منٹس کی ہوگی, اس میں کوئی ایسا رسک نہیں ہوگا. تو آپ کی رپورٹس ان کے پاس بھیجیں تو وہ انشاءاللہ اس طرح کا آپ کا کوئی معاملہ بہتر ہو جائے گا. اگر نہیں ہوتا خدا ناخواستہ تو پھر یہ ہے کہ آپ سرجری کی طرف آئیں. تو اب میں آج ہی ان کے پاس ہو کے آئی ہوں, تو اب میں دعا میں آئی ہوں, اور اب مجھے امید ہے اللہ کے گھر میں انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ ایسا میریکل ہوگا کہ میں بالکل ٹھیک اسی طرح ہو جاؤں گی جیسے پہلے ہوں. میرا یہ اعتماد ہے, یقین ہے. 3 سال سے مجھے اس طرح کا ہو رہا ہے, لیکن اب یہ شاید میری نا شکری کہیں آ جاتی ہے, شاید مجھے وہ اللہ تعالیٰ بار بار ان چیزوں میں لا کے نکالتے ہیں. لیکن یہ 3 سال میں اس طرح میرے ساتھ ہوا, لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پریشانی میں مجھے لے کے آتے ہیں اسی پریشانی میں مجھے اسی طرح نکل آتی ہوں کہ جیسے کبھی آئی ہی نہیں. ایسا ہوتا ہے, اور انشاءاللہ اب بھی ہوگا. رابعہ آپ دعائیں کراتے ہو؟ چلو آپ اپنی دعا کا ایکسپیرینس. بلکہ اب تو اس نے کچھ دیر پہلے, یہ میرے بیٹے نے ہی اپنے تقریباً 1 ماہ 1.5 ماہ پہلے اس نے دیکھا کہ وہ صبح اٹھا, مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ نے میرے پہ کچھ پڑھ کے پھونکا ہے. میں کہہ رہی ہوں نہیں. تو کہتا ہے نہیں میرے پہ کس نے کچھ پھونکا ہے نا میرے پہ. میں کہہ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے, پاپا نے کچھ ایسا کیا ہو. میں کہہ نہیں. تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں بابا موجود ریاض سرکار گیا ہوں ان کے پاس. تو نا انہوں نے مجھے بلایا, میرے ہاتھ میں نا, ان کے ہاتھ میں ایک پلیٹ, اچھا مطلب پلیٹ برتن ہے نا کوئی, تو کہہ رہے مجھے کہہ رہے بانٹو نا. تو لوگ وہاں بہت سارے ہیں, تو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس تو یہی ہیں صرف 4 پلیٹیں نا. تو انہوں نے کہا بانٹو سب. کہتے میں بانٹ رہا ہوں, تو سب کو میں نے بانٹ دیا. پھر انہوں نے میرے ہاتھ پہ سر رکھا اور انہوں نے کہا یہاں بیٹھ جاؤ, تم پریشان نہ ہو. تو میں ان کے پاس وہاں بیٹھ کے, انہوں نے مجھے وہاں بٹھایا, تو میری نا آنکھ کھل گئی ہے ماما. تو پھر ہم وہاں ان کے حاضری دے کے آئے ہیں. تو یہ مطلب اس طرح سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ ضرور بہت بہتر راستے نکالے گا. ٹھیک ہے.